خواتین و حضرات آداب. کتاب شناسی کا سلسلہ جو انجمن ترقی اردو ہند اردو گھر نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم ایک دو کتابوں پہ اس طرح کی گفتگو کا اہتمام کر چکے ہیں. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کل اناؤنس بھی کیا تھا، ڈاکٹر سرور الہدا کی کتاب ہے امداد امام اثر، ادبیات، تصورات اور نوآبادیات. یہ اہم کتاب اس لیے بھی ہے کہ امداد امام اثر پہ جس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے تھی یا ان کے معاصرین پہ جس طرح کی گفتگو ہوئی، اس طرح کی گفتگو امداد امام اثر پہ نہیں ہو پائی. وہ ہمارے حافظے کا، ہمارے شعور کا اس طرح حصہ نہیں بن پائے جیسے حالی، شبلی یا اور لوگ اس زمانے میں لکھنے والے. کچھ جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اس سے پہلے بھی اور اب بھی کچھ لوگوں کو شاید ادبی تاریخ میں اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے، لیکن آنے والی نسلیں اس کی وجوہات بھی تلاش کرتی ہیں. صرف ادبی حیثیت ان کی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اور بہت سارے شعبوں میں انہوں نے ایک باقاعدہ کتابیں لکھی اور ان کا بہت شوق تھا. انہوں نے مضامین لکھے اور انگریزی ادب سے ان کا بہت خاص گہرا لگاؤ تھا، تعلق تھا، مصوری، موسیقی. لیکن اس طرح جس طرح ہمیں اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے، کاشف الحقائق کے حوالے سے ہم کبھی کبھی ان کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو پائی. آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر شمیم حنفی صاحب. شمیم صاحب سے ہم اس کتاب کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ امداد امام اثر پہ گفتگو کیوں نہیں ہو پائی اور اتنا عرصہ کیوں لگا کہ بیچ میں کچھ تھوڑا بہت وہاب اشرفی نے لکھا اور اس کے بعد ڈاکٹر سرور الہدا نے اس پہ اپنا قلم اٹھایا. شمیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی جناب، فرمائیے. یہ ڈاکٹر سرور الہدا کی بہت اہم کتاب ہے، اس حوالے سے بھی کہ امداد امام اثر پہ ہم اس طرح گفتگو نہیں کرتے ہیں، جامعات میں بھی اور جامعات کے باہر بھی. ہم آب حیات تو پڑھ لیتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری تو پڑھ لیتے ہیں، اس پہ بہت باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کاشف الحقائق پہ یا امداد امام اثر پہ بات نہیں ہو پاتی. اس کی کوئی خاص وجہ جو آپ کی سمجھ میں آئے؟ ایک سبب تو دیکھیے بہت سامنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جامعات میں تناسانی کی وبا جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے. نصاب بنانے والے اور پڑھانے والے زیادہ تر وہ کچھ پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ مشکل نہ پیدا کرے، جس میں ان کو آسانی ہوتی. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک زمانے سے ہمارے ہاں نصاب کو دیکھ کے نصاب بنایا جاتا ہے. مختلف زبانوں میں نصاب میں جس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ بھائی میں نے جب پڑھا تو میرے اساتذہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک استاد اگر 3 سال ایک پرچہ پڑھا چکا ہے تو چوتھے سال ضرور بدل دینا چاہیے اس کا، تاکہ وہ بنجر نہ ہونے پائے. یہ نہ ہو کہ وہ اور پرچوں سے بالکل غافل ہو کر کے رہ جائے. لیکن ہوتا یہی تھا کہ اکثر اساتذہ اس پر اصرار کرتے تھے کہ جو کچھ وہ پڑھاتے آئے ہیں وہی پڑھائیں گے، اس لیے کہ اس میں ان کو تیاری نہیں کرنی پڑتی تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ شبلی، حالی، محمد حسین آزاد، یہ لوگ چونکہ ہمارے نصاب کا مستقل حصہ رہے ہیں، اس وجہ سے ظاہر کہ گھوم پھر کے وہیں تک بات رہ جاتی تھی. امداد امام اثر پر ذہنی نہیں. اچھا، اس میں دوسرے کو الزام کیا دیا جائے؟ خود بہار میں جو نقاد پیدا ہوئے، جو تنقید کے مورخین ہوئے، ان لوگوں نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ امداد امام اثر کو وہ حیثیت یعنی دلانے کی کوشش کریں جس کو بجا طور پر مستحق تھے. میرا خیال کلیم الدین صاحب نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے علاوہ بھی مطلب کہ عام گفتگو میں، نصاب میں، طالب علم جب مباحث میں ہوتے ہیں، پرچے لکھے جاتے ہیں، شعبوں میں جب پڑھے جاتے ہیں، تو امداد امام اثر کا ذکر تو ہم کچھ اس طرح پڑھتے ہیں ایسے ایک اجنبی یا آؤٹ سائڈر ہے کوئی. عرصہ آؤٹ سائڈر وہ کوئی اعتبارات سے تھے بھی، تو ظاہر ہے کہ اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہوا. اچھا، وہ زمانہ جو ہے عجیب و غریب زمانہ ہے. 19ویں صدی
کا وہ دور جسے تعلق ہے امداد امام اثر کا، وہ دیوزادوں کا زمانہ تھا. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بھئی کچھ لوگ تو بہت نمایاں ہو گئے، جیسے حالی ہیں، شبلی ہیں، نذیر احمد ہیں، ذکا اللہ ہیں، چراغ علی ہیں، محسن الملک ہیں، وقار الملک ہیں. یعنی جو مختلف کہنا چاہیے علوم کے مختلف دائروں میں جن کے کارنامے بہت عزت کی نظر سے دیکھے گئے، اور ظاہر ہے کہ کچھ اس وجہ سے بھی شاید کہ سر سید سے ان سب کو کسی نہ کسی طرح کا قرب حاصل تھا. تو سر سید کو چونکہ مرکزیت حاصل تھی تو ان کے گرد گرد رہنے والے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیٹلائٹس جو ہوتے ہیں، وہ ظاہر ریفلیکٹڈ گلوری میں گویا کہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لوگ بہت سے. تو یہ لوگ معمولی لوگ تو نہیں تھے، ریفلیکٹڈ گلوری وہ اس کا بہت چرچا تھا. اس سے چونکہ دور تھے، اور عظیم آباد میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی فضا نہیں بنی تھی جس طرح علی گڑھ میں سر سید کے رفقا کے گرد، یا کہنا چاہیے کہ دبستہ بن گئے تھے. جس طریقے سے دبستہ تو عظیم آباد بھی رہا ہے، لیکن ایک اس کے باوجود بہرحال یہ کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈس ایڈوانٹیج، یہ کہنا چاہیے کہ خسارے کا ایک وہ رہا. بہت سے لوگوں کا، بہت سے شعر کہنے والے ایسے تھے. اچھا، یہ بھی ہوا کہ مقدمہ شعر و شاعری اور شعر العجم اور آب حیات، یہ تین کتابیں چونکہ ایک طریقے سے ان کی حیثیت ایک قسم کی، ایک کہنا چاہیے کہ یہ تو ایک محاورہ بن گئی اپنے زمانے کا، اور ایک آئیکونک حیثیت ان کی ہو گئی ان کتابوں کی. تو جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تذکروں سے نیچے اترے، تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے مقدمہ شعر و شاعری کی طرف، شعر العجم کی طرف، آب حیات کی طرف. تو یہ ایک وہ رہا ہے. باقی اور تو کوئی سبب اس میں، کوئی سازش مجھے نہیں معلوم ہوتی. جیسے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کی باتیں بھی سوچتے ہیں کہ صاحب کوئی امداد امام اثر کے خلاف کچھ لوگ رہے ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. میرے خیال میں وہی تناسانی اور یہ سبب رہا. جی سر، اب جبکہ ہمارے پاس ڈاکٹر سرور الہدا کی یہ کتاب آ گئی ہے، آپ اس کتاب کو کتنا اہم سمجھتے ہیں امداد امام اثر کو سمجھنے کے لیے؟ دیکھیے صاحب، ایک چیز تو میں پہلے ڈاکٹر سرور الہدا کے بارے میں یہ بتاؤں آپ سے. اس وقت ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ جو علمی فضا جیسی کچھ بھی ہے، جتنی کچھ بھی رہ گئی ہے یونیورسٹیوں میں، اس میں سرور الہدا صاحب بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں وہ ان اساتذہ میں ہیں جنہوں نے ایک تو یہ کہ استاد کا منصب کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے کبھی غفلت نہیں برتی. ایک اچھے استاد کی پہچان یہ ہوتی ہے میری نظر میں کہ وہ اس کے دائرہ ہو سکتا ہے کہ اس کو صنف، کسی خاص صنف سے کوئی بہت دلچسپی ہو، ناول سے ہو، افسانے سے ہو، غزل سے ہو، نظم سے ہو، لیکن اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو اپنی پوری روایت پر نظر رکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ ایک اپنے ادب کے ماضی سے، حال سے، اور آنے والے دنوں میں امکانات کیا ہوں گے، یہ سب مسائل اس کو پریشان کرتے ہوں، ان سب پر وہ نظر رکھتا ہو. تو سرور الہدا صاحب جو ہے وہ بہرحال ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات تھوڑی سی حیران کن بھی مجھے لگتی ہے. لیکن کیا کہا جائے، مثلا پاکستان میں اس وقت ایک جس شخص کی تنقید کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ناصر عباس نیّر ہیں. اور ناصر عباس نیّر کی عمر بہت زیادہ تو نہیں ہے ابھی. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہی سنجیدہ موضوعات پر یکے بعد دیگرے ان کی برابر کتابیں آ رہی ہیں تخلیقی، یعنی ان کی کہانیوں، افسانوں کے مجموعوں وغیرہ سے علاوہ علمی سطح پر دیکھا جائے تو بہت غیر معمولی کام. اور یہ پچھلے چند برسوں میں انہوں نے جتنا کام کیا ہے، بہت سے لوگ اپنی عمر بھر میں اتنا کام نہیں کرتے. تو سرور الہدا صاحب کا معاملہ بھی یہ کہ سرور الہدا صاحب نے، تو میں نے دیکھا ہے جب یہ طالب علم تھے اس وقت سے میں ان سے واقف ہوں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد یہ جب صف اساتذہ میں شامل ہوئے تو ابھی بہت لمبا عرصہ تو نہیں گزرا، لیکن ایک تو یہ کہ جو کام کیا معیاری کیا انہوں نے. اور کوئی کام ایسا نہیں ہے ان کا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بہت چلتا ہوا یا محض یوں ہی خانہ پوری کے لیے انہوں نے کر دیا ہوگا. انہوں نے چاہے کسی شاعر کا کلام مرتب کیا ہو، دیوان مرتب کیا ہو، یا یہ کہیے کہ کسی خاص صنف پر کام کیا ہو، تو کسی شخص پر کام کیا ہو، اور پھر یہ کہ اپنے زمانے کے مسائل سے بھی ان کو وہی دلچسپی اسی قسم کی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بھولا ہوا سبق تھا جس کو یاد دلانے کی انہوں نے کوشش کی. اس کتاب کے ساتھ بھی ان کی ایک اور کتاب بھی آئی، صحاح مجددی پر، مطالب الغالب، جن کی غالب کی شرح جو بڑی شہرت تو اس کو بہت ملی، لیکن اس کا ذکر اس کا بھی کم ہوتا ہے. تو
میرا خیال میں بہت حیرت انگیز کتاب ہے وہ کتاب بھی. میرا خیال ہے محاسن کلام غالب کے ساتھ رکھ کر کے اگر دیکھا جائے اس کتاب کو تب اس کے اوصاف زیادہ کھلتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک بڑے پرسپیکٹو میں بڑے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی سوائے مجددی نے. تو سرور ہدا نے وہ کام بھی جو کیا ہے بہت عمدہ کام ہے ان کا, اور یہ کام بھی بہت عمدہ ہے. اور میرے خیال میں یہ اپنی ضخامت کے لحاظ سے یعنی حجم کے لحاظ سے اور یہ کہ اپنے مباحث کے لحاظ سے یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے یہ. اور میرے خیال میں اس سے امداد امام اثر کو سمجھنے میں اور اس بات کو سمجھنے میں بھی کہ اب ہماری تنقید سے کیا چیزیں رہ گئی تھیں جو زیر بحث نہیں آ سکیں, اور یہ کتاب کس طریقے سے ان خامیوں کو دور کرتی ہے, ایک طریقے سے پورا ان کی تلافی کرتی ہے. اس لحاظ سے یہ کتاب ہمیشہ شوق سے علمی حلقوں میں پڑھی جائے گی. سر اس کتاب میں ایک باب جو ہے وہ میرا جی اور امداد امام اثر, وزیر آغا اور امداد امام اثر, امداد امام اثر اور حالی, یہ جو کچھ مماثلتیں تلاش کرنے کی کوشش سرور ہدا صاحب نے کی ہے, یہ بھی اپنے آپ میں ایک بالکل دیکھیے جناب, یہ قول تو ٹی ایس ایلیٹ کا ہے, لیکن مجھے اس وقت بھی یاد آ گیا, اکثر یاد آ جاتا ہے کہ ادب کی دنیا وہ دنیا ہوتی ہے جہاں زندوں مردوں میں کوئی تفریق نہیں برتی جاتی, سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ امداد امام اثر اور حالی تو خیر ان کے کہنا چاہیے ہم اثر تھی, اسی زمانے کے شخص سے, لیکن وزیر آغا اور میرا جی ان کے بعد سامنے آئے. لیکن یہ کہ بڑا لکھنے والا جو ہوتا ہے یا اہم لکھنے والا, وہ صرف اپنے ماضی پر اثر انداز نہیں ہوتا, اپنے مستقبل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اس کو مستقبل کو سمجھنے کے بھی کچھ ایسے زاویے فراہم کرتا ہے وہ. اچھا, ہمارے ہاں یہ دونوں نقاد یعنی وزیر آغا بھی اور میرا جی, یہ دونوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے تنقید کی جو عام ڈگر ہے اس سے ہٹ کر کے بہت سے ایسے مباحث اٹھائے ہیں جن کو خود ان کے معاصرین میں سے بہتوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. مثلا میرا جی دیکھیں جو وزیر آغا سے پہلے کے ہیں, وزیر آغا خود بھی ان کے بہت قائل تھے. انہوں نے ہمارے سرور ہدا صاحب نے اس کتاب کا خاص طور پر ذکر کیا, مشرق و مغرب کے نغمے کا. اب میرا جی کی وہ کتاب جو ہے وہ میرے خیال میں اردو تنقید کی تاریخ میں جو اہم ترین کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک تذکرہ کہہ لیجئے, تنقید کہہ لیجئے, وہ عجیب و غریب کتاب ہے. جبکہ یہ سارے مضامین اس کتاب میں جو شامل ہیں, اس میں سوچیے آپ کی یونان کی ایک دور افتادہ شاعرہ سیفو سے لے کر کے اور اس کے بعد کالی داس اور چنڈی داس اور امرو شکتم جن کی بڑی مشہور کتاب ہے, اور اس کے علاوہ پھر فرانس ہے اور جرمنی ہے اور انگلستان ہے اور فرانس ہے, آپ یہ دیکھیں سب روس ہے, یہاں کے بڑے مشہور شخصیتوں پر یعنی ذکر, یعنی ایک طرف مان لیجیے اس میں ذکر ہے, اگر ہائینے کا ذکر ہے تو بادلیئر اور امبو والیری اور ان لوگوں کا بھی کہنا چاہیے. انہوں نے میرا جی نے مضامین پر بھی لکھے تھے, اور یہ مضامین اس شخص نے لکھے جو باضابطہ نقاد نہیں تھا, نہ ادب پڑھاتا تھا, وہ ان کی تو رسمی تعلیم بھی بہت معمولی تھی, لیکن پڑھنے کا شوق ایسا تھا کہ انہوں نے ایک زمانے میں کسی داخلی مجبوری کی وجہ سے, تقاضے کی وجہ سے دنیا بھر کی عشقیہ شاعری کا مطالعہ انہوں نے کیا, اور یہ مضامین انہوں نے اس وقت لکھے جو کبھی کبھی تو میں ایک اور حقیقت میں یاد کرتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے, علامہ اقبال کی زندگی میں مضامین لکھے گئے تھے. یعنی میرا جی اور علامہ اقبال میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے ویسے دیکھا جائے تو, لیکن ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے دونوں کا زمانہ, ایک بہت سا حصہ اس کا مشترک ہے. یہ مضامین میرا جی نے لکھے تھے تقریباً 20-22 سال کی عمر میں, اور ظاہر ہے کہ یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ مضامین میرا جی نے سن 31, 32, 33 اس زمانے کے مضامین ہیں. یہ اقبال اس وقت موجود تھے. اقبال کے ہاں اگر آپ عام مشرق میں دیکھیں تو آپ کو جن شعراء کا ذکر ملتا ہے, مثلا جرمن اس بات پسند شاعروں کا بہت سے لوگوں کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے, اب ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. یعنی بہت سے ایسے شعراء ہیں جن کا ذکر اقبال نے کیا ہے لیکن وہ اچھے شاعر کے طور پر یاد نہیں کیے جاتے, جبکہ میرا جی نے جن کا ذکر کیا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدید ادب کی پوری تاریخ بنائی ہے اور جن کا ہم ذکر اب کرتے ہیں. تو امداد امام اثر کا جو رویہ رہا ہے اس میں اور میرا جی کے رویے میں جو مماثلتیں ہیں, وزیر اعلیٰ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ بھی ہمیشہ ایک طرح کا بین العلومی رویہ ان کا ہوتا تھا ہمیشہ, اور بین العلومی رویہ ہی میں تو خود چونکہ میں خود بھی بہرحال کسی فن میں اختصاص نہیں رکھتا, اور ظاہر ہے کہ
ہر جگہ ایک طرح کا فلرٹیشن میں کرتا رہتا ہوں، مصوری سے، موسیقی سے، اس سے اس سے، یا دنیا کی مختلف زبانوں کے ادب سے، چاہے دیسی زبانیں ہوں چاہے مغربی زبانیں ہوں. تو مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے جیک آف آل صحیح، یعنی ماسٹر آف نن ہیں، تو وہ تو میں بھی نہیں ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بھئی اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اس کا بھی. تو وزیر اعلیٰ کا معاملہ بھی ہے. وزیر اعلیٰ نے دیکھے ان کو سائنس سے بھی اتنی ہی دلچسپی، وزیر اعلیٰ کو فزکس سے، نیوکلیئر فزکس سے، ان تمام چیزوں سے بھی ان کو دلچسپی تھی. ان کی کتابیں جو ہے تخلیقی ادب ان کی کتاب ہے، جو اگر آپ دیکھیں تو اردو میں، انگریزی میں تو خیر آرتھر کوئسلر کی کتاب ہے دی ایکٹ آف کریشن، جس سے انہوں نے استفادہ ہی بہت کیا ہے وزیر اعلیٰ نے، ہرچند کہ انہوں کے یہاں اعتراف نہیں ملتا اس کا، لیکن یہ کہ اس سے فائدہ بہت اٹھایا ہے انہوں نے ان کی کتاب سے. لیکن ایک اور کتاب ہے وزیر اعلیٰ کی، دستک اس دروازے پر، جس کے مباحث کو اگر آپ دیکھیں تو امداد امام اثر کے مباحث دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا، وہ سوال جواب کے شکل میں لکھی گئی ہے وہ کتاب. تو انہوں نے بھی گویا کہ ایسے تمام سوال جو انسانی ذہن جن سے دوچار ہوتا ہے ادب کو سمجھتے وقت، زندگی سے، فطرت سے، زمانے سے یعنی وقت سے، تاریخ سے، جغرافیے سے، ان تمام چیزوں سے کہنا چاہیے پر جو سوالیہ نشان قائم کرتا ہے. تو وزیر اعلیٰ بھی کا ذہن بھی اس طرح چلتا تھا، خوب چلتا تھا، اور بڑے غیر معمولی لکھنے والے تھے وہ ہمارے زمانے کے، اور میرے خیال میں بڑی غیر معمولی خدمت ان کی بھی رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کا ذکر ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح عسکری صاحب کا ذکر کرتے ہیں، یا سلیم احمد کا ذکر کرتے ہیں، یا اور لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے بعد کے لوگوں کا. لیکن یہ کہ واقعی یہ ہے کہ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے ان کے ہاں یہ عنوانات دیکھے کہ امداد امام اثر اور وزیر اعلیٰ. اب عام استاد کے ذہن میں تو یہ آئے گا کہ بھائی وزیر اعلیٰ سے کیا تعلق امداد امام اثر کا، یا یہ کہ میرا جی سے کیا تعلق. لیکن یہ کہ دیکھا جائے تو زندوں مردوں میں کوئی حد قائم نہیں کرتا ادب، اور ہمیشہ یہ ہے کہ ایک صف میں سب کو کھڑا کر دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیے محمد حسین آزاد نے ایک جو بہت عمدہ انشائیہ لکھا ہے، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس میں آپ دیکھیں کہ شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں کس کس زمانے کے لوگ ایک ساتھ ایک جہاں جا کے یکجا ہو جاتے ہیں. پرانے اساتذہ بھی ہیں. ایک اسی طریقے سے جیولز کی ایک کہانی ہے دا ٹائم مشین، اس میں اسی طریقے سے نہیں، اس کا عنوان ہے دا ان آؤٹ سائڈ دا ورلڈ، اس میں مختلف زمانوں کو لے کے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ کہ علم اور ادب کی دنیا میں اس طرح کی وقت کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر حد بندیاں قائم کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہوتا. تو مجھے سرور الہدیٰ کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کن سطحوں پر قائم ہوتی ہے. یعنی وہ جتنے اپنے ماضی کے لیے اہم ہو سکتے تھے امداد امام اثر، یا اپنے حال کے لیے، اتنی اپنے مستقبل کے لیے بھی ہیں. تو ایک یہ جو رویہ ہمارے ہاں تو اب چلا ہے، یہ نوآبادیات وغیرہ کا، کہنا چاہیے پوسٹ کالونیل رویہ جو ہے، اور اس پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود انہوں نے سرور الہدیٰ نے بہت توجہ کی ہے. مجھے اس کی بھی خوشی ہوئی کہ اس کتاب کا انتصاب انہوں نے ناصر عباس نییر کا نام کیا ہے. بلکہ ہمارے اس زمانے کے نقادوں میں سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ ان مباحث میں جو آدمی کہنا چاہیے کہ الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جن پر طرح طرح سے غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جہاں عملی اطلاقی تنقید بھی اس نے لکھی، جیسے مثال کے طور پر اس نے مجید امجد پہ لکھی، یا کسی اور مان لیجیے شعراء پر، تو وہاں بھی وہ کس طریقے سے کہنا چاہیے کہ وہ دیکھتا ہے ان تمام چیزوں کو. تو انہوں نے ناصر عباس نییر کا نام اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں ناصر عباس نییر کے بعد یہ دوسری مثال ہے اس طرح کی ہمارے یہاں، ہماری معاصر تنقید میں، جہاں یہ ہے کہ مباحث کا دائرہ اتنا پھیلا کر کے دیکھنے کی کوشش ادب کو کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو سر جیسے آپ نے میرا جی کا ذکر کیا، میرا جی کے ساتھ آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا، تو میں کچھ دن پہلے آپ کی ایک گفتگو سن رہا تھا، تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے کہ ایک طرح سے میرا جی اور علامہ کنٹمپریری بھی تھے، اور بہت ساری ایسی مشرق و مغرب کے نغمے میں میرا جی نے بہت ساری ایسے اس وقت کے اہم مغربی رائٹرز کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر ہمیں علامہ اقبال کے ہاں کہیں نہیں ملتا ہے. تو لیکن ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو امداد امام اثر کے ہاں بھی یہ چیزیں ہیں، چونکہ وہ انگریزی ادب سے اچھا شغف رکھتے تھے، تو ان کے ہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر سرور الہدیٰ صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کہ جو نام بعد میں ہمیں آ کے بیچ میں کہیں نہیں ملتے ہیں، تو بعد میں آ کے میرا جی کے ہاں ملتے ہیں.
اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے. دیکھیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ تو میرے خیال میں اس پر زیادہ گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہر لکھنے والی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، کس کا ذکر کرتا ہے کس کا ذکر نہیں کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو مباحث وہ اٹھا رہا ہے ان مباحث سے کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے ان حوالوں کا یا نہیں. جو اب امداد امام اثر بھی انگریزی زبان پر کتنا عبور رکھتے تھے کتنا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ میرے خیال میں کوئی بہت بڑے عالم تو وہ نہیں تھے انگریزی زبان و ادب کے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں ایک شغف ملتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ہاں پرانے لوگوں میں آپ دیکھیے مثلا انہوں نے محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کے آپ دیکھیں، ابھی اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایڈیشن نعمان الحق صاحب جو پاکستان کے دانشوروں میں خاص شہرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اس کتاب کو، اور اس کا بہت عمدہ ایڈیشن چھپا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے. تو اگر آپ دیکھیں کہ سارے حوالوں پر بھی انہوں نے بہت بحث کی ہے اس میں، اور آپ دیکھیں تو واقعی یہ خیال آتا ہے. خود سہا مجددی نے اپنے یہاں جیسے یہ کہ مصوری و موسیقی کا کیا رشتہ بنتا ہے شاعری سے. تو سارے فنون جو ہوتے ہیں ان میں ان کی حدیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے آ کے مل جاتی ہیں، اسی طرح جیسے سارے مذاہب کی حدیں کہیں نہ کہیں جا کر کے مل جاتی ہیں، یعنی بہت سے مباحث مشترک ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی یہ تو اپنی ترجیح کے مطابق علامہ اقبال کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے بھی تھے کہ بھئی ہم شاعر نہیں ہیں اس لحاظ سے، میرا مقصد تو اپنی قوم تک کچھ مفید مطلب خیالات کو پہنچا دینا ہے. تو اگر انہوں نے ذکر نہیں کیا بودلیئر کا اور امبو کا اور ملارمے کا تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب تو کہنا چاہیے کہ مرکز سے اکھڑے ہوئے لوگ تھے یہ سب کے سب. یہ سب کے سب ایسے تھے، اوباش لوگ تھے، آوارہ گرد تھے، بوہیمین تھے، کہنا چاہیے کہ آؤٹ سائیڈرز تھے، یعنی بیگانے جو اپنی دنیا میں سمجھے گئے ہمیشہ. تو علامہ اقبال کو تو زیادہ ان کے ذہن سے تو مناسبت ان کی ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے ذکر انہوں نے نہیں کیا. تو اقبال نے تو ظاہر کی صرف ان شعراء کا ذکر کیا ہے جن کے یہاں کہنا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات ملتے ہیں یا مماثلتیں ملتی ہیں جو ان کو مرغوب تھے اقبال کو خود. اور تو یہ رہا ہے. سر یہ کتاب امداد امام اثر کو سمجھنے میں جو لوگ اس وقت اس گفتگو کو سن رہے ہیں یا اس کے بعد اس گفتگو کو سنیں گے، تو اس وقت ہمارا قاری جو ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جامعات کا جو ایک اس وقت ڈھانچہ ہے اس میں اپنی تناسانی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں بہت صاف صاف سامنے کی اور بہت آسان لگتی ہیں، ان پہ ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جامعات میں تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا تھا وہ اتنی محنت کرنے کے بھی لوگ عادی نہیں ہیں. مثلا ایک بات جو اس کتاب میں مجھے بہت اچھی لگی، مثلا امداد امام اثر کی 2 کتابوں کا ذکر، کتاب الاسمار اور زراعت سے متعلق ان کے جو خیالات رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مولانا اسماعیل میرٹھی نے اردو کی جو درسی کتابیں تیار کی، پہلی کتاب دوسری کتاب 7 یا 8 ہیں، 8 ہے نا شاید. تو کہنا چاہیے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ شروع جب کرتے ہیں اپنی کتاب کو تو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ فزیکل ورلڈ، طبیعی دنیا جو ہے اس کے حوالوں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں جبکہ ایسا نہیں ملتا. تو ہمارے خود سر سید کیا، آپ دیکھیں سر سید کو کھیتی باڑی کے معاملات سے، تہذیب کے معاملات سے، وہ تمام چیزیں، سائنسی آلات اور ایجادات جو مختلف رہی ہیں ان سے کتنی دلچسپی تھی. امداد امام اثر کے ہاں تو ایک مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی، یعنی یہ حوالے تو آپ کو شبلی کے ہاں تو نہیں ہے زیادہ، آزاد کے ہاں تو ہیں. آزاد نے ریڈریں جو لکھی ہیں 4، ان کی مولانا آزاد کی جو ریڈریں ہیں محسن آزاد کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بھی اب لوگ ان سے واقف نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان ریڈرز کا جو انہوں نے السٹریشن اس کے بنوائے تھے اس زمانے میں تو روڈیارڈ کپلنگ کے والد سے بنوائے تھے، جان کپلنگ سے بنوائے تھے. اور ظاہر کہ جو سبق انہوں نے ترتیب دیے ہیں اس میں وہ ظاہر کہ وہ ہیں جو ہمارے فزیکل ورلڈ، گرد و پیش کی اشیاء ہیں اور مختلف، یعنی کہنا چاہیے مختلف پیشے کرنے والے دستکاری کا، ان سب چیزوں کے حوالے ان کے ہاں ملتے ہیں. تو یہاں بھی اگر سر سید کے یہاں بھی زراعت سے، اور یہ بھئی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسے ایک اور بحث بھی نکلتی ہے، اور جو میں جس پر زور ہمیشہ دیتا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری جدیدیت، ہماری مابعد جدیدیت، ہماری ترقی پسندی مغرب کی جدیدیت اور مابعد جدیدیت ترقی پسندی کا ہو بہو اس کی نقل نہیں ہو سکتی تھی. ہمارا اپنا جو معاشرہ رہا ہے، ہماری اپنی جغرافیائی صورتحال، جو طبیعی صورتحال، فزیکل ورلڈ ہمارا اپنا جو ہے اس کے حوالے ہونے چاہیے تھے. امداد امام اثر کے ہاں یہ شعور بہت گہرا ملتا ہے ہمیں، اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں کے موسم کیا ہوتے ہیں، کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، فصلیں کیا ہوتی ہیں،
کھیتی باڑی کے کون سے طریقے یہاں رائج ہیں. مولانا اسماعیل میرٹھی نے اپنی کتاب میں بھی آپ دیکھیں جو شروع کی غالباً 2-3 یعنی جو درسی کتابیں ہیں ان کی، اس میں ظاہر ہے کہ سارے سبق جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر شروعات انہوں نے اسی سے کی ہے. اور یہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی عملی اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک دیکھیے اب ادھر سے کیا آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک کہنا چاہیے بڑی خوبی اس کتاب میں ملتی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اس حیثیت سے بھی اس کتاب کو دیکھنا چاہیے. اس کتاب کے سر ایک مضمون شمس الرحمن فاروقی کا بھی ہے جو تقریباً اس کتاب میں شامل تھی. ہاں بہت داد دی ہے انہوں نے. لیکن وہ مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، میں رکا بھی اس جملے پہ جو فاروقی صاحب نے لکھا. انہوں نے کہا کہ امداد امام اثر کو وہ حیثیت اور اہمیت کیوں حاصل نہیں ہوئی، اس کا جواب کہیں نہیں ملتا، اور وہ جواب اس کتاب میں بھی نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ سرور صاحب بھی، لیکن پھر آگے چل کے انہوں نے خود جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق بہار سے تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ وہ رہی ہو، چونکہ وہ بہار سے تھے اور باہر والے لوگوں نے ان کو اس طرح لائق اتنا نہیں سمجھا ہوگا کہ اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں یا ان پہ کچھ لکھیں. لیکن پھر فوراً آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ تو کلیم الدین احمد نے بھی ان کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے. نہیں، بہار میں تذکرے لکھے گئے اس میں بھی ظاہر ہے کہ عام طور پر ذکر نہیں ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ادب میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا آپ بہار سے ہیں اور اس وجہ سے آپ دیکھیے اول تو یہ کہ دیکھیے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میرا ذہن تو اس طرح کام نہیں کرتا بالکل. اور میرا تو اب بھی خیال یہ ہے کہ بہار ایک بہت ہی زرخیز علاقہ رہا ہے ذہنی اعتبار سے. اور ابھی جس صوبے میں مہاتما گوتم بدھ کو گیان ملا ہو تو ظاہر اس کو ہم یہ سرسری تو نہیں ٹال سکتے. اور ایک پیرن میرا خیال یہ پورا مشرق میں آپ چلتے چلے جائیے، جتنا مشرق بہار ہے، بنگال ہے، اور بالکل دنیا کے مشرق کو اگر آپ دیکھیے تو ظاہر ہے کہ مشرق ایک طریقے سے آماجگاہ رہا ہے ظاہر ہے فلسفوں کی اور تصورات کی اور اس طرح کی تمام چیزیں. تو یہ تعصب تو میرا خیال ہے یہ تو نہ رہا ہوگا، یعنی یہ کہ بہار کا ہونے کی وجہ سے یہ ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ چونکہ دلی کے دبستانی شاعری اور لکھنؤ کے دبستانی شاعری نور الحسن ہاشمی صاحب اور ابو اللہ صدیقی صاحب کی وجہ سے یہ 2 کتابیں بہت مشہور ہو گئیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے یہاں کے باہر اچھا اس سے لوگ چڑھنے بھی لگے. پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا دلی اور لکھنؤ کے لوگوں نے، بلکہ یہ کہ پطرس نے ایک بڑا سخت مضمون لکھا ہے یو پی اور دلی کے لوگوں پر اور بڑا مذاق اڑایا ہے. میں نے تو وہ مضمون شاید اپنے ادارت کے زمانے میں جامعہ میں چھاپا بھی تھا اور اسی لحاظ سے چھاپا ہے. میں نے سوچا کہ بھئی شاید اس وقت نہیں شرمندہ ہوئے ہوں گے لوگ، اب اس کو پڑھیں اور پھر سے دیکھیں کہ پنجابی کیا سوچتے تھے یہاں کے بارے میں اور پنجاب نے انتقام کس طرح لیا دلی اور لکھنؤ سے. آپ یہ دیکھیے کہ یعنی نئی نظم کی جدید نظم کی جب سے تحریک شروع ہوئی پنجاب میں لاہور میں 1874 عیسوی سے لے کر کے اب تک، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد دلی میں اور لکھنؤ میں کوئی اتنا باکمال شاعر پیدا ہوا جیسے باکمال شعرا لاہور میں پیدا ہوئے. ایک نہیں، آپ نام نہیں لیں گے. آپ فکشن میں دیکھیں تو شاعری میں دیکھیں تو ہر طرف پنجابیوں کا ڈنکا بج رہا ہے. صحافت میں دیکھیں، ادب میں دیکھیں، شاعری میں کہیں دیکھیں آپ تو. لیکن یہ کہ یہ اگر تعصب رہا ہوگا کسی قسم کا بہار کے لوگوں سے تو میرا خیال ہے، لیکن بہار کے لکھنے والے بہت اعلیٰ درجے کے لکھنے والے ہیں. وہ چاہے فکشن اردو میں تو خیر ظاہر ہے کہ کم ذکر آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہندی ادب کی تو جدید ادب کی پوری تاریخ جو ہے اس میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں آپ چاہے آنچلک ساہتیہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر ہمارے زمانے میں جو نیٹیوزم کا یا دیسی پن کا جو تصور چلا ہے اس کے ظاہر کے جو آپ کو اس کی روشنیاں جو آپ کو بہار کے پورے ادب معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں ظاہر کہ دلی اور لکھنؤ میں تو نہیں ہے. لیکن سر اس امداد امام اثر کا ذکر جو ہے کلیم الدین احمد نے بھی اپنی کتاب میں کہیں نہیں کیا. تو کلیم الدین صاحب کا معاملہ یہ رہا ہے، کلیم الدین صاحب کی شخصیت مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے، میرے دل میں ان کی قدر بہت ہے، اس لیے کہ اپنے زمانے کے نقادوں میں واحد آدمی تھے جنہوں نے مستقل کتابیں لکھی، فن داستان گوئی لکھی، تنقید پر ایک نظر ہے، غزل پر ایک، شاعری پر ایک نظر ہے، یہ سب کتابیں لکھی. باقی اس زمانے میں احتشام صاحب ہوئے، سرور صاحب ہوئے، یہ سب بڑے باکمال لوگ تھے، میرے تو اساتذہ تھے یہ لوگ. میرے دل میں ظاہر ہے کہ ان کے احسان سے میری گردن جھکی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ کلیم الدین صاحب کا کام تو بہت زبردست ہے، اور لیکن کلیم الدین صاحب کہیں کہیں مار جو کھا جاتے ہیں وہ اپنی ترجیحات کے تعین میں. مثال کے طور پر شاعری میں جہاں ان کو مثالیں دکھائی دیتی ہیں
اپنے والد کا مجموعہ گل نغمہ جس کا نام تھا فراق صاحب کے مجموعے کا نام ہی پر، تو وہ ظاہر ہے کہ عظیم الدین احمد کا، کہ شاعروں میں تو کہیں شمار عمار میں نے تو نہیں دیکھا عام طور پر۔ کلیم الدین صاحب جو نظمیں کہیں 40 نظمیں اور 22 نظمیں 20 نظمیں جو ہیں ان کے 2 مجموعے، میں نے وہ نظم، اچھا وہ دلچسپ نظمیں ہیں، ایسی نہیں ہے کہ ان کو آپ ٹال دیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، ہیں اس میں بھی۔ کلیم الدین صاحب بیٹسن کے شاگرد تھے، مغرب کا ادب انہوں نے پڑھا تھا، تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ روشنی ان کے ہاں آنی ہی تھی بہرحال اس طرح کی۔ لیکن یہ کہ بہرحال ترجیحات جو ہوتی ہیں ان کی، اس میں کبھی کبھی وہ گڑبڑ ان کے ہاں پیدا ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ کلیم الدین صاحب نے اگر ذکر نہیں کیا امداد امام نصر کا تو سہون نہیں کیا ہوگا یا جو بھی سبب اس کا رہا ہو۔ لیکن اب سرور ہدا صاحب نے ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ سرور ہدا صاحب نے ادھر جو کام بھی کیے ہیں، جو انہوں نے 19ویں صدی کے شعراء 18ویں صدی کے شعراء کا بھی کلام جس طریقے سے توجہ کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، جب یہ طالب علم تو اسی زمانے میں ایک فقہ کا انہوں نے دیوان مرتب کیا تھا، اور اس پر ایک جلسہ ہوا تھا جواہر لال نہرو یونیورسٹی، مجھے یاد ہے اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تھا، اور وہاں ہمارے زمانے کے بڑے ذی علم ہمارے دوست تھے، مرحوم نثار احمد فاروقی صاحب تھے، اور ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ وہ دیکھا تھا وہاں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ تو وہ سب کام بھی انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اور یہ بھی کتنی اہم ہے، اور اس کتاب کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہوگی طلبا کو، اور وہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں اپنے کلاسکس میں یا اپنے بزرگوں کی چیزوں کو پڑھنے میں سمجھنے میں۔ دیکھیے ایک تو سبق اس میں استادوں کے باخبر ہونا چاہیے، اور اس کی ایک مثال قائم کی ہے سرور ہدا صاحب نے، بہت اہم۔ یہ کتاب جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سے ایک سبق مجھے جو ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے تنقید میں بہت چلتی ہوئی تنقیدیں لکھنا، تاثرات بیان کر دینا، ان کے مقابلے میں اس محنت کے ساتھ، اس جانکاہی کے ساتھ جو کام کیا جائے، تحقیقی نوعیت کا بھی کام ہے۔ اور یہ غالباً یہ بات بھی ایلیٹ ہی نے لکھی ہے کہ بری سے بری تحقیق بھی ادب کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی جو کبھی کبھی اوسط درجے کی اوسط سے کچھ کم تنقید پہنچاتی۔ یعنی تنقید میں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، لیکن تحقیق چاہے چھوٹی چھوٹی ہو، کبھی کبھی بعض نتائج تک رسائی میں اس سے آپ کو بہت مدد ملتی ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے اس طریقے کی، اور میں نے تو اس کو تھوڑا سا حیران ہو کر کے بھی میں نے یہ کتاب دیکھی، اس کے مباحث جب دیکھ رہا تھا میں، ایک تو یہ کہ بڑی رواں دواں نثر ہے اس کی، جو تحقیق پر کے میدان میں کام کرنے والوں کی ایک بنیادی کمزوری، تو اس میں میرے احباب بھی بہت سے شامل ہیں، لیکن اس میں کچھ مستثنیات بھی رہے ہیں۔ مثلا رشید حسن خان اس کی حیثیت دیکھتے ہیں، اور میرا خیال بہت گہری ہے، اور یہ ڈھونڈ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال لیتے ہیں یہ چیزوں کو، جہاں عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کتاب سے ایک رول ماڈل کے طور پر بھی ہمارے زمانے میں
اس سے نئے نتائج تک پہنچنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کتاب سے بھی بہرحال ایک طرح سے اپنی تنقید کی روایت کو ریوائز کرنے کا، اس کو ثانی کرنے کا، اس کی بازدید کا پھر چاہیے موقع یہ کتاب فراہم کرتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام کا جو ہو اس کی قدر پرانے وضع کے لوگ بھی کریں گے، وہ لوگ بھی جو ان کا پرانا تصور رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کی درسی تنقید جسے ہم کہتے ہیں، یا مدرسانہ مکتبی تنقید جسے ہم کہہ کے ایک طریقے سے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا وہ. لیکن میرا خیال میں اس کی ہمیشہ قدر کی جائے گی. شمی منفی صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب آپ کا بھی.